بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا اپنا بھائی حکیم امتیاز دانش۔ بہت سارے احباب کہہ رہے تھے کہ حکیم صاحب آپ کوئی ایسی ویڈیو بنا دیں، یہ جو جنسی مسائل آج کل چل رہے ہیں، مردانہ کمزوری کے مسائل چل رہے ہیں، اور جس کی وجہ سے گھر جو ہے وہ برباد ہو رہے ہیں۔ اچھا، ایک دو ہم بات جو آج کر رہے ہیں وہ پہلے نمبر سے لیتے ہیں ہم اصحاب عضلاتی تحریک۔ اس میں جب مردانہ کمزوری ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے کچھ سمپٹمز ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ سب سے پہلے یہ جو بندہ ہوتا ہے نا، انتہائی سست ہوتا ہے۔ اس کے جسم میں سستی، کاہلی، بزدلی کوٹ کوٹ کر بھری ہوتی ہے۔ ہر وقت اس کا سونے کو دل کرتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ معدہ اس کا ہمیشہ خراب رہے گا، نزلہ زکام کیرے کا شکار رہے گا، سر کے دائیں طرف ہمیشہ درد رہے گا یا سر کے اوپر بوجھ رہے گا۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، پھر اس کے علاوہ اس کو جو چھوٹا یورین جسے پیشاب کہتے ہیں، یہ مقدار میں بہت زیادہ آتا ہے۔ جب بیٹھتا ہے تو بس کرتا جاتا ہے، پانی کی طرح آ رہا ہوتا ہے۔ ایک اس کو اکثر اسہال لگے رہتے ہیں، جسے پیچس اور چیز ہے وہ گرمی کی وجہ سے رکھتے ہیں۔ اسہال یہ اصحاب عضلات تحریک میں ہوتے ہیں، یہ مشینی تحریک ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور یہ لوگ جو ہے نا، ان کو جریان کی بیماری بھی لگ سکتی ہے، جریان بھی ہو سکتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ پیشاب کرنے جائیں گے قطرے آ رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ بیماری بھی ان کو ہو سکتی ہے۔ بعض صورتوں میں یہ جب سوئے ہوتے ہیں تو ان کو وہ منی مادہ جو ہے وہ نکل رہا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے پھر ان کو کمزوری ہو رہی ہوتی ہے۔ ان کی زبان آپ دیکھیں گے تو سفید تہ جمی ہوگی۔ ٹھیک ہے، معدہ خراب، جگر کام کر نہیں رہا ہوتا، حرارت نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، جسم ہوتا ہے ٹھنڈا، تو پھر جنسی کمزوری بھی ہوتی ہے شدید۔ ان کو کھڑا ہی نہیں ہوتا، بیوی قریب جاتے ہیں پڑے رہتے ہیں، کچھ ہوتا ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، وجہ کیا؟ وجہ ان کے جو اعصاب ہے اس میں تحریک آ چکی ہوتی ہے۔ اب ہم نے اس کا علاج کرنا ہے۔ اچھا، اس کے لیے سب سے پہلے ہم کو کون سی غذائیں کھانی چاہیے جس سے جو ہے نا یہ مسئلہ ہمارا حل ہو، اور کون سی غذائیں بند کرنی چاہیے جس سے یہ ہمارا مسئلہ ٹھیک ہو؟ تو میں وہ موٹی موٹی چیزیں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے جو غذاؤں کا پرہیز کرنا ہے وہ سن لیں اور دیکھ لیں۔ وہ ہے کدو، ٹنڈے، شلجم، گاجر، مولی، توری، ماش کی دال، ہاں جی، کھیر، کسٹرڈ، دودھ والی سوئیاں، دودھ کی بنی ہوئی ساری چیزیں بند ہیں بھائی آپ کے لیے۔ ٹھیک ہے، مٹھائیاں بند ہیں آپ کے لیے، بند کر دیں اگر ٹھیک ہونا ہے تو۔ ٹھیک ہے، یہ کھانا کیا ہے کہ سب جی کھانا کیا؟ آلو مٹر کھاؤ، آلو گوبھی کھاؤ، آلو بینگن کھاؤ، ٹھیک ہے، اور کریلے کھاؤ، چنے کی دال کھاؤ، چنے کھاؤ، سفید کھاؤ، سرخ کھاؤ، جو بھی ملتے ہیں، ہاں جی، کالے چنے، جو بھی آپ کو ملتا ہے، شوربہ بنا بنا کے پیو۔ یہ کریں۔ پکوڑے کھائیں بیسن کے، مزے کے ہیں، ٹکے کباب، اس طرح کی چیزیں کھائیں آپ۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہو گیا کہ غذا۔ اب چلتے ہیں نسخے کی طرف۔ اس کے لیے نسخہ کون سا استعمال کرنا چاہیے؟ تو میں جناب بتا رہا ہوں، آپ لکھ لیں یہ نسخہ۔ سب سے پہلے آپ نے لینا ہے لونگ 10 گرام، دار چینی 30 گرام، جل وتری 20 گرام، رائی سرخ 20 گرام، اکرکرا 20 گرام، اجوین دیسی 20 گرام، تیز پات 20 گرام، اور گندک آملہ سار 50 گرام۔ ٹھیک ہے، اس کا آپ نے انتہائی باریک پاؤڈر بنا لینا ہے۔ اگر آپ گندک آملہ سار نہیں استعمال کرنا چاہتے، بعض لوگ ڈرتے بھی ہیں، تو آپ نے پھر خلنجان لے لینی ہے، خلنجان، یہ 50 گرام لے لیں۔ ٹھیک ہے، اس کا انتہائی باریک پاؤڈر بنا کے 1000 ملی گرام کے کیپسول بھر کے صبح، دوپہر، شام کھانے کے 1 گھنٹہ بعد ہمراہ نیم گرم پانی یا آپ جو ہے اجوین دیسی اور پودینے کے قہوے کے ساتھ کھائیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے چند دنوں کے اندر اندر آپ کے تمام جتنے بھی آپ کو محسوس ہوتے ہیں وہ سارے ختم ہوتے جائیں گے، تمام علامتیں آپ کے جو ہے وہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اور بھی اس کے ساتھ اگر کوئی آپ کو مسائل ہیں، انشاءاللہ وہ بھی ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے، اور اللہ آپ کو ضرور صحت والی، عافیت والی زندگی دے گا۔ تو میری آپ سے صرف اتنی ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ یار میرا بھی فائدہ ہو جائے، مخلوق خدا بھی اس سے نفع اٹھا سکے۔ تو اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو پورے دنیا کے تمام مسلمانوں کو صحت والی، سلامتی والی، عافیت والی، برکتوں والی، کامیابیوں والی زندگی دے۔
آمین و آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔